لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله التقى والنقى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين الخالدين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. میں چیک کر رہی ہوں کہ اتنے عرصے میں آپ کا ذوق ڈیولپ ہوا ہے یا ڈاؤن ہو گیا ہے، اور روزانہ جو آپ بیٹھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس سے کتنا جذبہ اور جوش پیدا ہوا ہے. آپ تو یوں سوچ رہے ہیں جیسے بھی رمضان شریف شروع ہونے والا ہے. ہاں جی، گزارش کی ہے کہ اس کو ڈیولپمنٹ وغیرہ پیچھے کر دیں، سب دور ذرا کر کے رکھیں. ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے. ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے. ہر فرد کو ہم اس کا پہلے اپنی دیوانگی نظر آئے گی. ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے. ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے انشاءاللہ العزیز. آواز ڈسٹرب کر رہی ہے، اس کو سیٹ کریں. بہت زیادہ آواز ہے، لاؤڈ ہے. الحمدللہ آج اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ اس کی نورانیتوں سے ہمارے سینوں کو منور فرمایا، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور رمضان کے ان مقدس دنوں کا فیض لے کر ہم سارے مہینے میں فیض بھی حاصل کرتے رہیں اور سارا سال دوسروں تک پہنچاتے بھی رہیں. جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ آج 17 رمضان المبارک بھی ہے، اور اس سال میں ہر جمعے کی اللہ پاک نے ہمیں دوہری فضیلتیں عطا فرمائی. مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو رہی ہے، اور جمعۃ المبارک کی فضیلتیں اور نورانیتیں بھی نصیب ہو رہی ہیں. اسی طرح سے آج یوم وفا بھی ہے، یوم بقا بھی ہے، یوم بدر بھی ہے. شہدائے بدر کی بارگاہوں سے اللہ پاک ہمیں عظیمت، ہمت اور ایمانی غیرت کے فیض بھی عطا فرمائے. ہمارے اپنے سلسلے کے مطابق آج ہماری گفتگو 16ویں پارے سے متعلق ہے.
اس گفتگو کا فیض بھی انشاءاللہ ہم ان بارگاہوں میں پیش کریں گے اور ان مقدس بارگاہوں میں ہدیہ ثواب پیش کر کے اپنی آخرت کا اور اپنی نجات کا سامان بھی کریں گے۔ 16ویں پارے میں 17 رکوع ہیں، جن میں پہلے 3 رکوع تو سورۃ الکہف کے ہی ہیں جو ہم نے کل شروع کی تھی، اور اصحاب کہف کا ذکر ہم نے سنا اور پڑھا اور اس سے ہم نے فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد اسی پارے میں سورہ مریم شروع ہوگی اور آخر پہ سورۃ طٰہٰ۔ یہ 3 صورتیں آج ہمارے سامنے ہیں۔ تو آج رکوعات کی ترتیب کی بجائے ہم کچھ پیٹرن تبدیل کر کے صورت وائز گفتگو کریں گے کہ ان تینوں صورتوں میں خاص کون کون سی چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ کل جس طرح سے میں نے عرض کیا تھا کہ اصحاب کہف کا واقعہ مکمل ہو گیا اور پارے کی آخر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا تھا، تو وہ ہم نے آج کے لیے چھوڑا۔ یہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا نام ایک ساتھ لیا جاتا ہے اور یہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ان کا کوئی واقعہ ہے۔ واقعہ کیا ہے وہ آج ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو ایک خاص مقام عطا فرمایا، جلیل القدر پیغمبر بنایا اور بڑا اعلیٰ رتبہ عطا کیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ڈائریکٹ جس پیغمبر سے اللہ پاک نے گفتگو فرمائی وہ موسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے گفتگو کی، کچھ مکالمہ کیا، سوال و جواب کیے، جن میں آخری سوال یہ تھا جس سے ہم نے بات کو آگے چلانا ہے۔ آخری سوال یہ تھا کہ اے اللہ، تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے مزید علم سیکھتا رہتا ہے وہ سب سے زیادہ علم والا ہے۔ وہ ہر وقت اس جستجو میں رہتا ہے کہ کوئی مزید ایسی بات مل جائے جو اس کی ہدایت کا، اس کی رہنمائی کا باعث بنے اور اس کو ہلاکت سے بچا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، اگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے بھی زیادہ علم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہی ہے۔ کہا کہ یا اللہ، اگر مجھ سے بھی زیادہ تیرا کوئی علم والا بندہ ہے تو مجھے اس کا پتہ بتا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خضر تم سے زیادہ علم والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، پھر میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ کا پتہ بتایا، فرمایا کہ ساحل سمندر پہ چلے جاؤ، وہاں ایک چٹان کے پاس میرا وہ بندہ تمہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ وہاں میرے پہنچنے کا طریقہ کیا ہوگا، میں کس طرح وہاں پہنچ پاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک باسکٹ، ایک ٹوکری لے کے اس کے اندر ایک مچھلی بھون کر رکھ لو اور اسے لے کر چل پڑو۔ جہاں سمندر کے کنارے پہنچ کر وہ مچھلی تم سے گم ہو جائے تو اسی جگہ پر تمہاری ملاقات خضر سے ہو جائے۔ بات پہ غور کرنا ہے کہ مچھلی زندہ نہیں کہا، بھون کر، فرائی کر کے، تیار کر کے اپنی باسکٹ میں ڈال دو اور پھر اسے لے کے چل پڑو۔ یعنی بظاہر وہ زیادہ راہ ہے، کھانے کا سامان ہے، اس کو ساتھ لے لو، لیکن جس جگہ پہ جا کے وہ مچھلی تم سے گم ہو جائے اس جگہ کو سمجھنا کہ یہ خضر کی ملاقات کی جگہ ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت ان کے ایک شاگرد خاص ہوا کرتے تھے جن کا نام حضرت یوشع بن نون تھا، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ آپ نے ان کو اپنا رفیق سفر بنایا، اور جو جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی تھی وہ جگہ کہ جہاں پہ دو دریا ملتے ہیں، مرج البحرین، اس جگہ پہ خضر علیہ السلام کا ٹھکانہ ہوگا۔ جب آپ چل پڑے، سفر شروع ہو گیا، بہت دور چلے گئے، تھک گئے سفر کر کے، اور آپ کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے، یعنی سو گئے۔ یوشع ابن نون جو آپ کے رفیق سفر تھے وہ آپ کے پاس بیٹھے تھے، اور جو مچھلی والی باسکٹ تھی وہ ان کے پاس تھی۔ آپ جب وہاں پہ سو گئے تو اس دوران پیچھے سے آف کر دیں تھوڑی دیر سے، اس دوران ٹوکری کے اندر حرکت ہوئی اور بھنی ہوئی مچھلی، یہ عام بات نہیں ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ میری طرف دیکھیں، وہ پرانا اسپیکر پڑا ہوا ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، جو میں سنا رہی ہوں یہ بہت نئی ہے۔ تو وہ جو مچھلی ٹوکری کے اندر بھنی ہوئی تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے تو مچھلی تڑپی، اس کے اندر حرکت پیدا ہوئی، اور پھر ٹوکری کے اندر سے اچھل کر وہ سمندر کے اندر چھلانگ مار کے گم ہو گئی۔ ذرا یہ سوچئے، بھنی ہوئی پکی ہوئی مچھلی ایک نبی کے ہاتھوں اللہ کے ایک اس خاص بندے کی جگہ پہ پہنچی اور وہاں جا کے پکی ہوئی مچھلی کو زندگی مل گئی ہے۔ تو جب لوگ اپنی عقیدت اور محبت اور فیض کی طلب میں اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہیں تو سوچئے کہ پھر ان کو کیا کیا ملتا ہے، بشرطے کہ اس کی طلب ہو اور اس کی سمجھ ہو۔ تو خیر، اس جگہ پہ چھلانگ لگائی، مچھلی پانی کے اندر گم ہو گئی۔ اب اللہ کی قدرت یہ کہ پانی تو دریا کے اندر جاری پانی تھا نا، لیکن جس جگہ پہ مچھلی نے چھلانگ لگائی وہاں مستقل سوراخ بن گیا، پانی ملا نہیں، سوراخ بند نہیں ہوا، وہ سوراخ اسی طرح رہا کہ دیکھنے والے کو واضح پتہ چلے کہ یہاں کسی چیز کا رستہ بنا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، جاگے، سفر چونکہ ابھی آگے تھا، ابھی نشاندہی نہیں ہوئی تھی کہ کس جگہ پہ خضر علیہ السلام ملیں گے، تو آپ اٹھے تو آپ آگے چل پڑے، سفر دوبارہ شروع کر لیا، اور جب آگے گئے تو پھر آپ کو بھوک لگی، آپ نے اپنے ساتھی سے حضرت یوشع بن نون سے کھانا مانگا، مچھلی طلب کی۔ اب ایک دم سے یوشع بن نون کو یاد آیا کہ آپ جب سو رہے تھے تو یہ واقعہ ہوا اور میں تو آپ کو بتانا بھول گیا، جب آپ جاگے تو میرے ذہن سے نکل گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلیں، واپس چلیں، کیونکہ وہی جگہ تھی آپ کی ملاقات کی، اللہ نے آپ کو یہ فرمایا تھا، بتا دیا تھا۔ اب آپ یوشع بن نون کو لے کر واپس اس جگہ پہ پہنچے، اسی چٹان کے پاس جہاں پہ وہ مچھلی پانی کے اندر اتری تھی، گم ہوئی تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک چٹان کے پاس ایک کپڑا لپیٹے ہوئے ایک اللہ کا بندہ بیٹھا عبادت کر رہا ہے۔ جب آپ قریب آئے، آ کے سلام کیا، انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ پھر خود ہی کہا کہ آپ موسیٰ ہیں۔ کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ بنی اسرائیل والے موسیٰ ہیں؟ کہا کہ ہاں، میں بنی اسرائیل والا موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ، مجھے اللہ نے ایک ایسا علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا، اور آپ کو ایک ایسا علم دیا ہے جو مجھے نہیں دیا۔ یہ جو مرتبہ ہے نا، یہ اصل میں عالم کا مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ تسلیم کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کون سی عطا کی ہے، اور جو دوسرے کو عطا کی ہے اس کی قدر بھی کرتا ہے۔ وہ اس میں مغرور نہیں ہوتا
اور اپنے برابر کسی کو سمجھنے سے انکار نہیں کرتا۔ کہا کہ جو میرے پاس علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اور جو تمہارے پاس ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے نا، تو نبوت کا علم ان کے پاس تو نہیں تھا۔ حضرت خضر جو ہیں وہ معتبر روایات کے مطابق ولی ہیں، نبی نہیں ہیں، اور حضرت موسیٰ نبی تھے۔ کہا کہ جو علم آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں، اور جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں۔ وہ جو ان کے پاس تھا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس بھیجا تھا۔ اب جب یہ بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں کچھ عرصہ آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، اور جو علم آپ کے پاس ہے میں اس کو سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے، جو میرے معاملات ہیں ان کو دیکھنے سیکھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ہر معاملے پہ خاموش رہیں، کسی بات کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کریں، اور یہ آپ سے نہیں ہو سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کی پابندی کروں گا، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور میں وہ علم سیکھوں۔ حضرت خضر بھی چل پڑے، اجازت ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام بھی چل پڑے، آپ کے ساتھی یوشع بن نون بھی آپ کے ساتھ ہیں، وہ بھی چل پڑے۔ سمندر کے کنارے کنارے چلتے چلتے ایک کشتی نظر آئی، اور کشتی والوں نے ان تینوں بندوں کو بٹھا لیا، کشتی میں سوار کر لیا۔ جب کشتی میں سوار ہوئے تو کچھ تھوڑا سفر کرنے کے بعد حضرت خضر نے اپنا تھیلا کھولا، اس تھیلے کے اندر کلہاڑی تھی، کلہاڑی نکالی اور کشتی کے پھٹے کے اوپر ضربے مار کر پھٹا توڑ دیا۔ نئی کشتی تھی بالکل، تو آپ نے اس کا پھٹا توڑ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ میں نے وعدہ کیا وہ بولنا نہیں ہے۔ آپ فوراً بولے، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا ظلم کیا، آپ نے تو یہ بہت بڑی بات کر دی ہے کہ نئی کشتی کو آپ نے عیب دار کر دیا، خراب کر دیا، اس میں کیا لاجک ہے؟ حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ نے پھر سوال کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ میں بھول گیا کہ مجھے سوال نہیں کرنا، چلیں آپ اسے نظر انداز کر دیں۔ وہاں سے سفر مکمل ہوا، اترے، ایک جگہ پہ گئے، آگے ایک انتہائی خوبصورت بچہ 10-11 سال کا کھڑا ہے۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور گردن دبا کے اسے قتل کر دیا، خون ہو گیا۔ انتہائی حسین و جمیل بچہ جو راستے میں کھڑا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا، خون بہا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو جلال آیا، غصہ آیا، اور کہا کہ یہ کیا بات ہے، ایک معصوم بچے کا راہ جاتے آپ نے قتل کر دیا۔ حضرت خضر نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چل کے صبر نہیں کر سکیں گے، لہٰذا میرا آپ کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، آپ الگ ہو جائیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، آپ اس مرتبہ خاموش ہو جائیں، نظر انداز کر دیں، مجھے اجازت دے دی، آئندہ میں اس کا خیال رکھوں گا۔ پھر برداشت کر لیا، پھر آگے چلے، ایک بستی میں داخل ہوئے۔ جب بستی میں داخل ہوئے تو بھوک لگ رہی تھی، سفر کر کر کے آئے تھے۔ ان بستی والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا کھلا دیں۔ بستی والے انتہائی سرکش قسم کے لوگ تھے، بد مزاج قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کھانا کھلانے سے، ضیافت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ آپ خاموشی سے آگے چل پڑے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے قرآن کے اندر رب نے کیا کیا بیان کیا ہے؟ آپ کی توجہ ذرا ہٹانا چاہتی ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ ہم قرآن سن رہے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو بیٹھ کر ترجمہ کر کے ان کو پڑھنے لگیں تو کیا قرآن بند کر کے اٹھنے کو دل کرے گا؟ نہیں نا۔ تو پھر ساری زندگی ہم نے کبھی نہیں سوچا نا کہ اس قرآن کو دیکھ ہی تو لیں، کسی سے سنی تو لیں کہ اس کے اندر ہے کیا ہے۔ ابھی تو ہم صرف اوپر سے گزر رہے ہیں، صرف ٹچ کر رہے ہیں، ابھی ہم اس کے اسرار و رموز یا گہرائی کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر نہیں پڑھ رہے، کیونکہ جتنا ہمارے پاس معمولی سا وقت ہوتا ہے، اس معمولی وقت میں ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ جہاں کہیں خاص کوئی واقعہ آ جاتا ہے تو میں وہ تھوڑا سا آپ کو سنا دیتی ہوں، ورنہ اشارات کے ساتھ آگے گزر جاتی ہوں۔
تو اللہ پاک ہمیں زندگی اور توفیق عطا فرمائے اور آپ کی محبت اور شوق میں اضافہ فرمائے، تو آئندہ سال سے ہم اس کو تفصیل سے پڑھنا شروع کریں۔ تو توجہ آ گئی آپ کے قرآن کریم کی طرف۔ تو تھوڑا آگے گئے تو آپ نے دیکھا کہ اس بستی کے اندر ایک دیوار ہے اور وہ دیوار بالکل گرنے والی ہے۔ آپ نے اسم اعظم پڑھا اور اپنی روحانی طاقت سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، کہا کہ یہ ایسے بد مزاج لوگ ہیں کہ انہوں نے ہمیں کھانا تک دینا گوارا نہیں کیا، اور آپ کو ان کے ساتھ نیکی کرنے کی کیا پڑی ہے کہ آپ نے گرتی دیوار ان کی سیدھی کر دی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت خضر نے کہا کہ اب بس، اب 3 مار ایسا ہو چکا، اب میرے اور آپ کا راستہ جدا ہے، اب ہم اکٹھے نہیں چل سکتے کیونکہ آپ اس شرط پہ پورے نہیں اتر سکتے۔ البتہ میں نے جو 3 کام کیے ہیں، میں ان تینوں کاموں کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں لاجک کیا تھی، حکمت کیا تھی، میں نے یہ کیوں کیا۔ وہ جو پہلی میں نے کشتی کو توڑا، اس کو عیب دار کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ کشتی جس طرف جا رہی تھی اور جس حد میں چل رہی تھی، اس حد میں ایک ظالم بادشاہ ہے۔ جس وقت وہ اپنے حلقے کے اندر کسی کی نئی اور شاندار قیمتی کشتی چلتی دیکھتا ہے تو ظلم سے وہ کشتی چھین لیتا ہے۔ وہ کشتی 2 یتیم بچوں کی کشتی تھی اور وہی ان کے روزگار کا ذریعہ تھی۔ اگر وہ کشتی کنارے پہ پہنچ جاتی اور بادشاہ کو پتہ چل جاتا تو وہ کشتی ان سے چھین لیتا اور ان غریب بچوں کی روزی چھین جاتی۔ تو میں نے کلہاڑا مار کر اس کو عیب دار کر دیا کہ بادشاہ کی نظر اس پہ نہ پڑے اور ان غریبوں کی روزی نہ چھین جائے۔ جب میں باہر نکلا تو اس حسین و جمیل بچے کو جب دیکھا، وہ بچہ جتنا خوبصورت اور ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور بے پناہ محبت ماں باپ اس سے کرتے تھے، لیکن وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، اور یہ بچہ جو اکلوتا بھی تھا اور نہایت حسین و جمیل بھی تھا، یہ ماں باپ کو انتہائی پیارا تھا، اور یہ پیدائشی طور پر بدبخت اور کافر پیدا کیا گیا تھا۔ آگے چل کر اگر یہ زندہ رہتا تو اس کے دونوں ماں باپ گمراہ ہو کے اپنے بچے کی طرح کافر ہو جاتے، اس کی محبت میں گم ہو کر۔ تو میں نے اس کو اس لیے مار دیا کہ اس کے ماں باپ کا ایمان بچ جائے۔ اور اب یہ جو تم نے دیکھا کہ میں نے دیوار کو سیدھا کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے اندر 2 یتیم بچوں کے ماں باپ کا خزانہ دبا ہوا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان بچوں کے جو ماں باپ گزرے ہیں وہ بڑے نیک، بڑے پرہیزگار لوگ تھے، اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ اور یہ بچے چونکہ چھوٹے تھے، انہوں نے ان کے لیے خزانہ اس کے نیچے دبایا ہوا تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، آبادی والوں کے سامنے وہ خزانہ آ جاتا اور ان بچوں کے جوان ہونے سے پہلے وہ خزانہ نکال کے لے جاتے اور یہ بچے اپنے ماں باپ کی میراث سے محروم رہ جاتے۔ تو میں نے اس وجہ سے دیکھ کر اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ یہ یتیم بچے اپنے ماں باپ کی وراثت سے محروم نہ ہوں۔ اور یہ میں نے جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے کیا، مجھے اللہ حکم فرماتا رہا اور میں کرتا رہا۔ سامعات محتشم، یہ واقعہ 16 پارے کے شروع کے ساتھ ایک رکوع پیچھے سے شروع ہوتا ہے اور ڈیٹیل سے اسے بھی میں نے مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب یہ حضرت خضر کون ہے؟ حضرت خضر کی کنیت ابو العباس ہے۔ سریانی زبان میں ان کا نام بلیہ ہے اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ کا ترجمہ عربی میں کریں تو اس کا معنی بنتا ہے احمد، اور احمد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے۔ اور خضر کے نام سے یا خضر کے نام سے یا خضر کے نام سے، یہ تینوں طرح آپ کا نام بولا جاتا ہے۔ اس کا معنی سبز چیز کا ہے۔ اور آپ کا یہ نام کیوں مشہور ہوا، اس لقب سے آپ کیوں بلائے جاتے تھے؟
کہ آپ جس جگہ پہ تشریف فرما ہوتے، جہاں جا کے بیٹھتے، وہاں سوکھی جگہ پہ بھی سبزہ ہوگا. یہ آپ کی کرامت تھی، اس لیے آپ حضرت خضر یا حضرت خضر یا حضرت خضر کے نام سے پکارے جاتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ بندے کی برکت کا اور اس کی سعادت کا اندازہ کیا ہے. آپ کا خاندان بڑا عالی خاندان تھا، آپ کے آباء و اجداد میں بڑے بادشاہ گزرے تھے، اور آج بھی امت محمدیہ کے عرفاء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان حضرت خضر کے والد کا نام، حضرت خضر کا نام اور ان کی کنیت میں نے کیا ابھی بولی، ابو العباس، اگر ان کو یاد کر لے گا، بھولے گا نہیں، اور وقتاً فوقتاً ان کو یاد کرتا رہے گا، تو ایسے مسلمان کا خاتمہ اللہ ایمان کے ساتھ کرے گا. یہ کیا وظیفہ بتایا میں نے آپ کو؟ کوئی اسم اعظم بتایا ہے، کوئی قرآن کی آیت بتائی ہے، کوئی حدیث کا لفظ بتایا ہے. ایک نیک بندے کے نام کی کنیت، اس کا اور اس کے باپ کا نام، بس. اب آپ سوچئے کہ یہ لوگ کتنے بابرکت تھے، اور اللہ اپنے بندے کو کتنی شان عطا فرماتا ہے کہ جس بندے کا صرف نام یاد رکھنے سے آپ کو ایمان پہ خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے، تو اس سے فیض لینے اور اس کی صحبت اگر نصیب ہو جائے تو پھر کیا مقام ملے گا. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت خضر نبی ہیں، لیکن زیادہ تر علماء کا قول یہ ہے کہ آپ نبی نہیں، آپ ولی ہیں، اور آپ اب بھی زندہ ہیں. ایسی باتیں تو آپ نے سنی رکھی ہیں نا کہ حضرت خضر جو ہیں یہ پانیوں پہ ملتے ہیں اور وہ زندہ ہیں، تو قیامت تک وہ زندہ رہیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خضر نے آب حیات پیا ہے، اور آب حیات پینے کے بعد اب قیامت تک ان کو وفات نہیں آ سکتی، لیکن یہ نبی نہیں ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں. اب آب حیات انہوں نے کیسے پیا، یہ ہم اگلے رکوع میں آگے پڑھنے جا رہے ہیں کہ ان کو آب حیات ملا کیسے. اس کے بعد اسی پارے میں آگے سکندر ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے. یہ نام بھی سنا ہوا ہے، بہت سے لوگوں نے سنا ہوا ہے نا، سکندر ذوالقرنین. ذوالقرنین ان کا لقب ہے، نام ان کا سکندر ہے، اور یہ پوری دنیا کے مسلمان بادشاہ ہوئے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سکندر، یہ پوری دنیا کے مسلمان بادشاہ گزرے ہیں، اور بخت نصر اور فرعون یہ کافروں کے بادشاہ گزرے ہیں. تو یہ جو ذوالقرنین سکندر ہیں، یہ حضرت خضر کی خالہ کے بیٹے ہیں. حضرت خضر حضرت سکندر کے یعنی ذوالقرنین سکندر کے وزیر اور جنگوں میں ان کے علم بردار رہے ہیں. اور یہ دونوں کون ہیں؟ یہ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں. ہم نے پچھلے دنوں میں پڑھا نا، حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، چوتھا کافر ہو گیا، 3 مسلمان ہوئے، پھر ان 3 کی اولادیں پوری دنیا میں آگے دوبارہ سے پھیلی، اور اللہ نے پھر سے دنیا کو آباد کیا. تو ان میں سے جو ایک بھائی سام تھے، سام کی اولاد میں سے حضرت خضر اور سکندر ذوالقرنین ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پرست پر حضرت سکندر ذوالقرنین نے اسلام قبول کیا تھا، اور ایک لمبا عرصہ حضرت ابراہیم کی صحبت میں رہے. آپ کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے؟ قرنین قرن کی تثنیہ ہے، یعنی 2 قرن کو قرنین کہتے ہیں. قرن بستی کو بھی کہتے ہیں، قرن صدی کو بھی کہتے ہیں، قرن سینگ کو بھی کہتے ہیں. جانوروں کے سروں پہ سینگ ہوتے ہیں نا، سینگ کو بھی قرن کہتے ہیں، ایک صدی کو بھی قرن کہتے ہیں، اور میں نے کیا بولا، بستی کو بھی قرن کہتے ہیں. یعنی ایک اینڈ جو ہوتا ہے، ایک حد جو ہوتی ہے، اس کو. تو آپ ذوالقرنین کے نام سے اس لیے مشہور ہوئے
کہ انہوں نے جو دنیا کے دو اینڈ تھے، دو سینگ جو تھے، وہاں سے وہاں تک کے سارے سفر کیے اور پوری دنیا کو وزٹ کیا۔ ایک تو اس وجہ سے، دوسرے یہ کہ آپ کی زندگی میں 2 صدیاں مکمل ہوئیں۔ ایک صدی کو میں نے کہا قرن کہتے ہیں، 2 صدیاں مکمل ہوئیں، اس لیے بھی آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ آپ نے جو تاج پہنا ہوتا تھا اس کے اوپر 2 نشان سینگ کی طرح کے تھے، اس لیے بھی آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ پھر ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ ماں اور باپ کی طرف سے نجیب الطرفین تھے، اور دونوں طرفیں جو تھیں آپ کو اللہ نے بڑی شریف اور عزت والی عطا کی تھی، اس لیے بھی آپ کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہی آپ کو عطا فرمائی، جس طرح میں نے کہا کہ 2 بادشاہ کافروں میں پوری دنیا میں بادشاہی کرتے رہے اور 2 مسلمانوں میں بادشاہی جو کافروں نے کی۔ ایک بخت نصر بادشاہ تھا، دوسرا فرعون نہیں، میں نے پہلے فرعون بولا ہے، نمرود بادشاہ جو ہے وہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا، جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی تھی۔ اب ذوالقرنین نے پوری دنیا میں بڑے امپورٹنٹ قسم کے 3 سفر کیے ہیں، جن کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ پہلا سفر اس نے یہ کیا کہ ذوالقرنین بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ جس کو آب حیات مل جاتا ہے وہ مرتا نہیں۔ آب حیات کی تلاش میں سکندر ذوالقرنین نکلے اور ساتھ ان کے یہ کزن حضرت خضر نکلے۔ اب چلتے چلتے پوری دنیا میں انہوں نے مغرب کی طرف جب سفر کیا تو حضرت سکندر ذوالقرنین کو آب حیات نہیں ملا، وہ نہیں پی سکی، اور خضر کو آب حیات مل گیا۔ حضرت خضر نے آب حیات پی لیا، وہ آج تک زندہ اور قیامت تک زندہ رہے، اور سکندر ذوالقرنین کو آب حیات نہیں مل سکا جو اصل مشن کے لیے چلے تھے، لہٰذا وہ اپنی زندگی پوری کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور اس جگہ پہ انہوں نے جب سمندری سفر کیا اور اس جگہ پہ جب گئے اور وہاں دنیا کا ایک اینڈ دیکھا، تو وہاں پہ جو لوگ تھے، جو قوم تھی آخری کنارے پر، وہ بڑی سخت قسم کی، بڑی طاقتور اور بڑی جنگجو قوم تھی۔ تو حضرت سکندر ذوالقرنین نے اپنے لشکر کے ساتھ ان پہ چڑھائی کی اور ان کو چاروں طرف سے گھیر کر مغلوب کر لیا۔ پھر ان کے سامنے اللہ کی ہدایت کی دعوت پیش کی، جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، ایمان قبول کر لیا، ان کو انہوں نے بچا لیا، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کو قتل کر دیا گیا۔ پھر دوسرا سفر آپ نے مشرق کی طرف کیا، یعنی مشرق کے اینڈ تک پوری دنیا کا سفر کیا، جہاں سورج طلوع ہونے کی جگہ ہے وہاں تک آپ پہنچے، اور ادھر آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے، یہ ذرا دنیا کے حالات دیکھیے کہ اللہ نے دنیا میں کیا کیا پیدا کر رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی عمارت ہے، نہ کسی کا گھر ہے۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت میں یہ لوگ زمین کے غاروں کے اندر جا کے چھپ جاتے، اور جب سورج ڈھلتا تو پھر یہ باہر نکلتے اور اپنی روزی تلاش کرتے۔ ان کے ساتھ بھی حضرت سکندر ذوالقرنین نے وہی سلوک کیا کہ جو آپ کے ماتحت ہو گئے، ایمان قبول کر لیا، ان کو چھوڑ دیا، اور جو اپنے کفر پہ اڑے رہے ان کو قتل کر دیا۔ تیسرا سفر آپ نے شمال کی طرف کیا، جو 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ تھی۔ جب وہاں پہنچے تو عجیب و غریب قسم کی ایک بستی اور قوم آپ نے دیکھی کہ وہاں صرف اشاروں کنایوں سے تھوڑی بہت ان سے بات ہو سکی۔ وہ ایسے وحشی قسم کی قوم کے لوگ تھے کہ جن کو انسان سمجھنا، کہنا ہی مشکل تھا کہ یہ کیا ہے۔ بالکل جانوروں کی طرح رہتے تھے، جانوروں کی طرح کھاتے تھے، اور انتہائی اونچی اونچی قد و قامت والے اور بہت بڑے بڑے ہیوی جسموں والے۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے غاروں سے کچھ عرصے کے بعد نکلتے اور جہاں جہاں تک پہنچ سکتے وہاں کی ساری کھیتیاں کھا جاتے، ساری سبزیاں کھا جاتے، خشک چیزیں شہروں سے، منڈیوں سے اٹھا کے اپنے کندھوں پہ لاد کے اپنے غاروں میں چلے جاتے، حتیٰ کہ جانور، سانپ، بچھو، گرگٹ ہر چیز کو کھا جاتے۔ یہ بھی قوم اللہ نے اس زمین پہ پیدا کر رکھی ہے۔ پھر
بندے کا شکر کرنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا بنایا، کون سی شکل عطا کی، کون سا نظام زندگی عطا کیا، اور ہمیں کھانے کے لیے غذائیں جو عطا کی اور ان کی جو پسند عطا کی، وہ کتنے بڑے کرم پر مشتمل ہے۔ اچھا، اب یہ جو قوم ہے جس کا میں ذکر کر رہی ہوں، یہی وہ قوم ہے جس کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ بات سن رکھی ہے کہ قیامت کے نزدیک یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے تو بیت المقدس، مکہ شریف، مدینہ شریف کے علاوہ پوری دنیا میں یہ پھیل جائیں گے، اور جس قدر ظلم و ستم ڈھائیں گے اور جس قدر تباہی و بربادی کریں گے کہ کوئی چیز ان کی آگے بچ نہیں سکے گی۔ بعض کتب کے اندر لکھا ہے کہ نیچے سے آپ زمین سے دیکھنا شروع کریں تو اوپر جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک ان کا لمبا قد ہے۔ ان کے کان اس طرح ہے کہ جب یہ سوتے ہیں تو ایک کان نیچے بچھاتے ہیں اور ایک کان اپنے اوپر اوڑھ کر سوتے ہیں۔ ایسی ڈرونی ہیبت ناک شکل والی مخلوق اللہ نے وہاں پیدا کر رکھی۔ جب حضرت سکندر ذوالقرنین وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے منتیں کی، آپ کی سماجتیں کی کہ آپ کو مال دولت ہر چیز پیش کرتے ہیں، ہماری جان ان سے چھڑا دیں، ہمیں کسی طرح ان سے بچا لیں۔ تو حضرت سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری جسمانی مدد کی ضرورت ہے، میرے ساتھ مزدوری کرو، کام کرو، اور جو جو طریقہ میں بتاؤں اس کے مطابق ان دونوں پہاڑوں کے آگے دیوار بنا کر، جسے سد سکندری کہا جاتا ہے، سد دیوار کو کہتے ہیں، سد سکندری یعنی جو حضرت سکندر ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی، اس دیوار کو اتنا مضبوط کیا کہ تانبے پگھلا کے سیسا پلائی کر کے اس کو بند کر دیا گیا کہ اب وہ اس کو توڑ نہیں سکتے۔ ان دو پہاڑوں کے درمیان کی وادی میں آگے دیوار بنا کے ان کو بند کر دیا گیا۔ اب وہ جتنی طاقتور قوم ہے، وہ صبح ہوتی ہے تو اٹھتے ہیں جب تو اس دیوار کو چاٹنا شروع کرتے ہیں کہ ہم اپنی طاقت سے چاٹ کر اس کو ختم کر دیں گے، اور شام جب ہوتی ہے تھوڑی سی رہ جاتی ہے اور یہ تھک جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں، اب صبح ہم باقی کی کر کے نکل جائیں گے، اور جب رات کو یہ ختم کرتے ہیں تو اللہ دوبارہ اس دیوار کو اتنا موٹا کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو اس مخلوق سے کیسے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ ہمیں کیا پتہ اللہ ہمارے لیے کیا کیا کرتا ہے۔ اب کیا ہوگا جب ان کا وقت آئے گا، قیامت کے بالکل قریب جا کے جب وقت آئے گا، تو یہ صدیوں سے اسی طرح کر رہے ہیں، ہر روز اس کو چاٹ کے ختم کرنے کے قریب کرتے ہیں، مگر وہ پھر مکمل تیار ہو جاتی ہے۔ اب جب وقت ان کے نکلنے کا آئے گا نا، اور جب شام کے وقت یہ آخری وقت ختم کرنے لگیں گے، اس دن اللہ ان کی زبان سے نکلوائے گا کہ انشاءاللہ صبح ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ اب جب اگلی صبح اٹھیں گے تو دیوار اتنی کی اتنی رہے گی، اور وہ تھوڑا سا جو کام رہے گا اس کو وہ چاٹ کر ختم کریں گے اور پوری دنیا میں نکل کر طوفان برپا کر دیں گے۔ کوئی چیز ان کے فتنے اور تباہی سے بچ نہیں سکی۔ اب اس کے بعد ہمشیران محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں اگلی صورت نازل فرمائی جو ہے سورہ مریم۔ سورہ مریم کے نام سے ہی یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ کے نام پر اللہ پاک نے اس صورت کو بنایا، اور اس صورت کا نام حضرت مریم کی نسبت سے رکھا گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ اس صورت کو کاف ہا یا عین صاد سے شروع کیا گیا جو کہ حروف مقطعات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ یہ جو حروف ہیں نا، کاف ہا یا عین صاد، یہ اللہ کے مختلف ناموں پر دلالت کرتے ہیں۔ مطلب جیسے شروع میں کاف ہے تو اللہ کا نام ہے نا، یا اللہ یا کافی، کافی نام ہے اللہ کا، تو اللہ کے نام کافی پر کاف دلالت کرتا ہے، اور آگے ہا، اللہ کے نام یا ہادی، یا اللہ یا ہادی، یہ لفظ ہادی پر
ہا دلالت کرتا ہے۔ آگے ہے یا، تو اللہ کے نام حکیم پر یا دلالت کرتا ہے، حکیم کے اندر یا آتی ہے۔ اور آگے عین، اللہ کے نام علیم پر عین دلالت کرتا ہے۔ اور صاد، اللہ کے نام صادقن پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جب دعا فرماتے تھے تو آپ دعا فرماتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، یا کاف ہا یا عین صاد اغفر لی، اے کاف ہا یا عین صاد مجھے بخش دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی مطلب پھر یہ ہوا کہ اے کافی، اے ہادی، اے حکیم، اے علیم، اے صادق میری بخشش فرما دے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ کاف ہا یا عین صاد جو ہے یہ اسم اعظم ہے۔ اب اس سورت کے شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام اور پھر اس کے بعد حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ حضرت مریم کے حجرے کے پاس حضرت زکریا نے آ کر دعا کی تھی۔ کس کی دعا کی تھی؟ اپنے بیٹے کے لیے۔ کس وقت میں؟ جب 100 سال سے اوپر عمر جا رہی تھی۔ دعا کیوں کی؟ کیوں اس جگہ کا انتخاب کیا؟ کہ وہاں دیکھا کہ مریم کے حجرے میں اللہ تعالیٰ وہ پھل بھیج رہا ہے جن پھلوں کا نہ موسم ہے اور نہ پوری دنیا کے کسی باغ میں اس وقت یہ پھل موجود ہے۔ تو یہ اللہ کی ایک خاص کرم نوازی ہے کہ وہ اپنی ولیہ، اپنی نیک بندی کے حجرے میں جب جنت سے پھل بھیج رہا ہے تو یہ جگہ اور یہ لمحے بڑے مقدس ہو گئے۔ حضرت زکریا خود نبی ہیں مگر اللہ کی اس رحمت کی جگہ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رب دعا قبول کر کے اسی عمر میں بیٹے کی بشارت دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے زکریا تیری دعا ہم نے قبول کر لی، اب تیری دعا کے جواب میں ہم تمہیں بیٹا عطا کریں گے، اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت یحییٰ جو آگے چل کے نبی بنے، اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی، وہ بیٹا اللہ نے حضرت زکریا کو عطا کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر، یہ بھی تھوڑا سا ہم نے پیچھے آغاز کیا تھا اس کا، لیکن یہ عرض کر چکی ہوں میں کہ بار بار مختلف مقامات پہ ریپیٹ ہوتے ہیں واقعات۔ کچھ حصہ کسی جگہ پہ قرآن پاک میں آتا ہے، کچھ حصہ کسی جگہ پہ آتا ہے، جہاں پر جس کے بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک اس کو وہاں بیان فرماتا ہے۔ تو اب حضرت مریم علیہ السلام یہ اپنی والدہ کی منت تھی۔ والدہ نے منت مانی تھی کہ مجھے جو اولاد ملے گی یا اللہ یہ بیٹا ہوگا تو میں تیرے گھر کا اسے متولی بناؤں گی، خانہ کعبہ کا۔ تو اب بیٹی پیدا ہوئی، پھر حضرت زکریا جو ان کے خالو تھے ان کی کسٹڈی میں دیا گیا کہ چونکہ یہ اب ان کی کفالت کریں گے، ان کی نگرانی کریں گے۔ انہوں نے اوپر بالا خانے پہ ان کو ایک الگ حجرہ بنا دیا جہاں پر یہ اللہ کی عبادت ہمہ وقت کرتی رہتی۔ جس وقت یہ جوان ہوئی، بالغ ہونے کے بعد جب پہلا غسل کیا، اس وقت حضرت جبریل ایک نوجوان انسان کی صورت میں، اور انسان بھی وہ جو آپ کے رشتہ داروں میں جانی پہچانی شکل تھی اس شکل میں آئے اور آ کے کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی طرف یہ پیغام بھیجا ہے کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا۔ آپ ڈر گئیں، چونک گئیں، کانپ گئیں کہ میں تو کنواری لڑکی ہوں تو میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ حضرت جبریل نے کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ آپ سوچئے کہ ایک نوجوان لڑکی کی اس وقت کیا حالت ہوتی ہے جب حتمی ایک فیصلہ اس کو سنایا جا رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت جبریل نے حضرت مریم کے سینے پہ پھونک ماری اور جبریل کی اس پھونک سے حضرت مریم کو حمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور جب آپ اپنے چونکہ حجرے میں تھی اور جس وقت آپ کا وقت ولادت کا قریب آیا تو آپ وہاں سے نکلی اور ایک باہر ویرانے کی طرف، ایک جگہ کی طرف گئی
جب وہاں پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں دیکھتے ہی ایک درخت پیدا کیا جو درخت پہلے نہیں تھا، جو کھجور کا درخت تھا اللہ پاک نے اسی وقت وہاں پیدا کیا، اور جبریل نے اس کے قریب زمین پہ پر مارا اور اس پر سے ایک نہر جاری ہو گئی جس میں تازہ ٹھنڈا پانی جاری ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی تکلیف کو دور کرنے کا یہ سبب بنایا، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریا، کہ جبریل نے حضرت مریم کو نچلی جانب سے یہ پکار کر کہا کہ اے مریم غم نہ کر، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے، اور وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور یہ جو کھجور کا درخت پیدا کیا نا، اس کو پکڑ کر ہلا، جب اس سے زور سے ہلائے گی تو اوپر سے تازہ کھجوریں گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تم وہ کھجوریں کھاؤ، یہ ٹھنڈا پانی پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی حوصلہ افزائی اور کتنی دلجوئی اپنی بندی کی فرمائی، اور پھر اس وقت اس جگہ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب ولادت ہو گئی، اس ویرانے میں آپ بیٹھی ہیں، اب سوچ رہی ہیں کیا کروں، کدھر جاؤں، قوم کے پاس جاؤں گی تو کیسے فیس کروں گی، واپس جاؤں گی تو کیا کروں گی، لوگوں کو کیا بتاؤں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے مریم اپنے بچے کو اٹھاؤ اور اپنی بستی میں چلی جاؤ۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، آپ بچے کو لے کر بستی میں پہنچی، پھر کیا ہونا تھا، کیا ہو سکتا تھا، ذرا سوچیے۔ کون تھا جو یہ مانتا کہ یہ اللہ کی نیک بندی ہیں یا اللہ کی ولیہ ہیں، تو جاننے کی کوشش کرے کہ یہ سب کیا ہوا۔ ایسے موقع پہ تو بڑے بڑے قریبی بھی ساتھ چھوڑ کے ایک بندے کو منحوس اور ناپاک سمجھ کے دور چلے جاتے ہیں۔ کون سی کرامت، کون سی بزرگی، کون سی ولایت کون ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ وہاں آپ کی قوم میں نے بھی یہی کچھ کیا۔ جیسے ہی حضرت مریم اپنی بستی میں بچہ لے کے گئیں تو لوگوں نے طعنوں کی، الزامات کی، بے عزتی کی بچھاڑ کر دی، کہا کہ نہ تو تیرا باپ برا تھا، نہ تیرا دادا بدکار تھا، تو کس پہ گئی ہے؟ اور یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ لوگوں نے یہی کہنا تھا، لوگوں نے یہی کہا۔ اب ہر طرح کے جملے آپ سن رہی ہیں، ہر طرح کے وار ہو رہے ہیں، آپ ان کو سن کے بالکل خاموش ہیں، اور آپ نے اللہ کی طرف سے الہام ہونے پر اشارہ کر دیا۔ وہ بچہ جو آپ نے جا کے لٹایا تھا، اس بچے کی طرف زبان سے کچھ نہیں بولی، یعنی آپ یہ شو کر رہی تھی سب کے ساتھ کہ میرا روزہ ہے۔ اس دور میں روزہ جو آج کہتے ہیں نا چپ کا روزہ، جو روزہ ہوتا تھا وہ زبان کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ تو آپ اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے بچے کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ مجھ سے مت پوچھو، اس بچے سے پوچھو۔ تو لوگ اور چڑھتے تھے اور زچ ہوتے تھے کہ اس بچے سے ہم کیا پوچھیں، یہ جو 2 دن کا 3 دن کا بچہ ہے، اس سے ہم کیا پوچھیں، یہ کوئی جواب دے گا؟ یہ تمہارے کرتوت، معاذ اللہ، تمہاری برائیاں، تمہاری یہ سب کچھ جو ہے، اس کے بارے میں بچہ تو کیا بولے گا؟ پھر کیا ہوا؟ پھر جب حضرت مریم نے اشارہ کیا تو 3 دن کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو آپ کی زبان اقدس کھلی اور آپ نے پہلی تقریر فرمائی ان لوگوں کے سامنے، فرمایا انی عبد اللہ، کہ لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی رہوں اللہ نے مجھے برکت عطا فرمائی ہے، برکت والا بنایا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جب تک میں زندہ رہوں میرے رب نے مجھے نماز اور زکوٰۃ قائم رکھنے کی تاکید فرمائی ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے،
وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ یہ تقریر تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، آپ نے اس دن سے لے کے وفات پانے تک جو ڈیوٹیز اللہ نے آپ کی لگا کے بھیجی تھی، جو برکتیں اور جو سعادتیں عطا کر کے بھیجا تھا، آپ نے وہ سب کا سب بیان کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ کی آج کی اس گفتگو میں آگے سورۃ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، اور سورۃ طٰہٰ یہ اس نام سے کیوں ہے؟ طٰہٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے، تو آپ کے اس صفاتی نام کے ساتھ اس سورت کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں بھی آتا ہے، اور یہ سورت بھی اسی طرح حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے۔ اس کی آغاز میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر آیا، وہ 9 معجزات جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ 9 معجزات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے، تو یہاں پھر ان کے معجزات کا ذکر آتا ہے، اور وہ معجزات کہاں دیے گئے اس کا ذکر آتا ہے، آپ کو پیغمبری کیسے عطا ہوئی اس کا ذکر یہاں آتا ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ اس لیے کہ ایک دن جب آپ باہر بازار میں نکلے تو ایک آپ کی قوم کا بنی اسرائیلی تھا، دوسرا فرعون کی قوم کا قبطی تھا، یہ دونوں لڑ رہے تھے۔ آپ کی قوم کا جو بنی اسرائیلی تھا اس نے آپ کو دیکھ کے آواز دی اور مدد کے لیے پکارا کہ یہ بندہ میرے پہ ظلم کر رہا ہے، مجھے بچائیں۔ آپ کو جب جا کے آپ نے دیکھا تو آپ نے اس کو ایک مکہ مارا، قبطی مر گیا۔ اب چونکہ اس کے بعد فساد پیدا ہو جاتا، آپ وہ شہر چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے، اور دور آبادی میں نکلتے ہوئے ایک جگہ میں جا کے بیٹھے، تو وہاں پر ایک کنواں تھا، اور کنویں کے اوپر بہت سارے آبادی کے لوگ آ کے پانی بھر رہے تھے، جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ 2 نوجوان لڑکیاں شرم و حیا کی پہ کر سمٹی ہوئی خاموشی سے ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں۔ اب لوگ ہیں، مرد ہیں، وہ نہ ان کو باری دیتے ہیں نہ ان کو پانی بھرنے دیتے ہیں، اور شرم و حیا کی وجہ سے وہ آگے نہیں آتی۔ آپ جب بیٹھتے ہیں کچھ دیر دیکھتے ہیں تو پھر ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ پانی کیوں نہیں بھر رہی؟ تو وہ جواب دیتی ہیں کہ یہ صورت حال ہے کہ کوئی ہمیں نہ پانی بھر کے دیتا ہے نہ آگے ہو کر پانی بھرنے دیتا ہے۔ آپ اٹھے اور آپ نے اٹھ کر ان لڑکیوں کو پانی بھر کے دے دیا۔ وہ اپنے جانوروں کے لیے پانی لے کے چلی گئی، گھر گئی تو گھر جا کے اپنے والد کو بتایا کہ آج ایک بڑا شریف اور بڑا عزت والا ایک نوجوان وہاں کنویں پر تھا جس نے ہماری مدد کی اور ہمیں پانی بھر کے دیا۔ وہ والد ان کے کون تھے؟ ان لڑکیوں کے والد تھے حضرت شعیب علیہ السلام، اللہ کے نبی تھے۔ ان کو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے اور وہ نوجوان کون ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ آپ جائیں اور اس نوجوان کو میرے پاس بلا کر لائیں۔ وہ آئیں اور آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے لے گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، مختصر یہ کہ بات چیت ہونے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد حضرت شعیب نے یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں اے موسیٰ میں اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ ایک شریف اور عزت دار نوجوان ہیں، میں آپ کے ساتھ اس کا نکاح کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، مان لیا۔ انہوں نے کہا کہ مگر اس کے لیے حق مہر ہوگا، شرط ہوگی۔ شرط کیا ہوگی؟ کہ 7 سال میری بکریاں چرانی ہوں گی۔ یہ وہ پہلا مرحلہ تھا جہاں سے اللہ پاک نبوت کا مرتبہ شروع کرتا ہے، جہاں سے تربیت ہوتی ہے اور وہ عاجزی اور انکساری اللہ کے بندوں میں پیدا ہوتی ہے، جہاں سے پھر مقامات کی بلندی آنا شروع ہوتی ہے۔ آپ نے قبول کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان 7 سالوں کو بڑھا کر آپ 10 سال کر دیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ آپ 10 سال کے لیے تیار ہو گئے۔
10 سال جب گزرے، یہاں مقصود کیا تھا؟ ایک نبی کی صحبت میں رکھ کر حضرت موسیٰ کی تربیت کرنا اللہ کو مقصود تھا، کیونکہ آگے چل کے آپ نے نبی بننا تھا۔ نکاح ہو گیا، 10 سال گزر گئے، وقت ختم ہو گیا، آپ اپنی زوجہ کو لے کر جب وہاں سے نکلے واپس آنے کے لیے، تو سفر کرتے کرتے رات کا وقت، اور آپ کی زوجہ کو بچے کی ولادت کا درد شروع ہو گیا، بہت تکلیف میں ہو گئی، تو دور آپ کی نظر پڑی تو پہاڑ کے اوپر آپ کو آگ نظر آئی۔ آپ نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں، کچھ آپ کی تکلیف میں کمی کے لیے کوئی صورت نکالے۔ جس وقت آپ وہاں پہنچے پہاڑ کے اوپر، اس آگ کے قریب جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، یہ آگ نہیں، یہ میں ہوں، یہ میری تجلی ہے، اور اس وقت یہاں پر تمہیں نبوت تمہارے سپرد کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو یہ تمہیں نبوت عطا کی جاتی ہے، یہ حکمت کے قول اور تبلیغ، اور یہ تمہیں معجزات عطا کیے جاتے ہیں۔ عصا کا معجزہ اور ید بیضاء کا، جو ہاتھ کی چمک کا معجزہ تھا، وہ آپ کو عطا کیا گیا اس جگہ پہ، اور پھر فرمایا گیا کہ جاؤ اب جا کے فرعون کو اس کی تبلیغ کرو اور پیغام حق سناؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ یا اللہ، وہ تو بڑا ہٹ دھرم ہے، وہ تو بڑا سرکش ہے، وہ بڑا نافرمان ہے، وہ تو بڑی سختی سے پیش آئے گا، انکار کرے گا۔ اس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے عرض کیا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ یا اللہ میری زبان میں وسعت پیدا فرما دے اور اس کے اندر فصاحت پیدا فرما دے، میری بات کو سمجھے، میرے کام کو آسان فرما دے، اور میں جب بھی بات جا کے کروں تو لوگوں کے اوپر اثر ہو جائے۔ یہ وہ دعا ہے جو آج ہم اپنے بچوں کے حافظے تیز کرنے اور ان کے سینوں کی کشادگی کے لیے بھی پڑھ کر دم کر کے دیتے ہیں۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو ان کی نسبت سے جس وقت ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ڈل سے ڈل ذہن بھی اللہ پاک اپنے کرم سے کھول دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کے واقعات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ فرعون کے پاس آپ گئے تو اس نے کیا کیا، اس نے معجزات مانگے تو پھر الزام لگائے، پھر جادوگر آئے، پھر وہ سارا منظر پیش کیا گیا۔ اب اس کے بعد یہ ساری چیزیں جب گزر گئی، یہ وقت سارا گزرا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ توریت دینے کے لیے آپ کو بلایا، آپ کوہ طور پہ گئے، تو یہ بھی مختصر پیچھے بات ہم کر چکے ہیں کہ آپ کی قوم کا ایک سنار تھا جس کا نام سامری تھا، اس نے قوم کو گمراہ کیا، اور ساری قوم کے سونے اکٹھے کر کے سونے کا بچھڑا بنایا گائے کا، اور اس کے اندر حضرت جبریل کے قدموں کی خاک ڈال کر اس کو تیار کر دیا کہ اب یہ تمہارا معبود ہے۔ اور ورغلایا کیسے؟ کہا کہ جب موسیٰ آئیں گے نا واپس تو وہ بھی تمہیں یہی بتائیں گے کہ میرا معبود بھی یہی ہے، لہٰذا تم اس کی پوجا کرو، یہ تمہارا اور ہم سب کا خدا ہے۔ جس شخص نے نبی کے ساتھ دھوکہ کیا، جس نے اللہ کے دین کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ جانتے ہیں اس کی بیس کیا ہے؟ یہ ایک حرامی بچہ تھا جو حرام کی پیداوار تھی، اور اپنی برادری کے ڈر اور بدنامی کے ڈر سے اس کی ماں اس کے پیدا ہونے کے بعد باہر جا کے کسی غار میں اس کو چھوڑ آئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ وہاں غار میں پالنے کے لیے اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجتے، اور جبریل اپنی انگلی کے ذریعے اس کو دودھ پلاتے۔ بڑے غور سے سنیے گا، یہ سامری سنارے کو جبریل اپنی انگلی سے دودھ پلاتے۔ یہی وجہ تھی کہ جبریل کی اچھی طرح اس کو پہچان تھی، تو جب جبریل حضرت موسیٰ کے پاس کسی وقت آئے تھے تو اس نے ان کے پیروں کے نیچے کی وہ خاک لے کے رکھ لی تھی، اور پھر وہ اس بچڑے کے منہ میں ڈالی تو اس کے اندر سے آوازیں پیدا ہونے لگیں۔ جبریل کی انگلی سے نکلنے والے دودھ سے پلنے والا جب جوان ہوتا ہے تو کیا گل کھلاتا ہے، یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی قدرتوں کا اندازہ کیجئے کہ جب وہ بڑا ہوا تو اس نے کیا کیا، پوری دنیا میں کتنا فتنہ پھیلایا، اور دوسری طرف
فرعون کے محل میں پیدا ہونے والے اللہ کے نبی جب آتے ہیں تو پوری دنیا کو اللہ کے دین سے منور کرتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ جو پیدائشی نیک بخت ہیں وہ جہاں بھی رہیں ان سے روشنیاں ہی پھیلتی ہیں، اور جو پیدائشی بدبخت ہیں انہیں جتنی مقدس جگہوں پہ رکھ کے پال لو اور مقدس غذائیں کھلا لو، ان کا حرام پن اندر سے کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ چونکہ حرام کی اولاد تھی، جس طریقے سے بھی پلی وہ حرامی ہی رہا، اور جس کے نصیب میں اللہ نے نبوت کا فیصلہ کر لیا تھا وہ فرعون کافر اور کافروں کے سردار کے محل میں پل کر بھی اللہ کا نبی ہی رہا۔ اب اللہ پاک نے اس کو جو ذلت کی بیماری عطا کی اس دھوکے اور اس خرابی کی وجہ سے، جو اس نے قوم کو بچڑا بنا کے گمراہ کیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب غضب آیا، قہر آیا، آپ نے اسے کہا کہ اب تمہیں ایسی بیماری لگے گی کہ تو ہر وقت ان تقول لامساس لامساس کہے گا۔ لامساس کا مطلب ہے کہ میرے قریب نہ آنا، مجھے مت چھونا، مجھے مت چھونا۔ یہ کیا بیماری تھی؟ یہ بیماری تھی کہ جب اس نے یہ کام کیا اور موسیٰ علیہ السلام واپس توریت لے کے آ گئے اور اپنی قوم کو پھر سے انہوں نے تبلیغ کر کے صحیح کرنے کی کوشش شروع کی اور تبلیغ کرنا شروع کر دی، تو اس سامری کو یہ بیماری لگی کہ جو بندہ اس کے پاس گزرتا اس کو ہاتھ لگ جاتا، تو جو بندہ پاس سے گزرتا اس کو بھی شدت کا بخار چڑھ جاتا، اور سامری سنار کو بھی شدت کا بخار چڑھ جاتا۔ تو جیسے ہی کوئی بندہ اس کو قریب آتا نظر آتا، اس کو فوراً وہ کہتا لامساس لامساس، مجھے نہیں چھونا، میرے قریب نہیں آنا۔ یہ بیماری اس کو اللہ پاک نے عطا کی اور ایسی ذلت کی موت اسے عطا کی۔ تو عافیت ہماری، نجات ہماری، دنیا اور آخرت کی بہتری ہماری کس چیز میں ہے کہ ہم اللہ کے دین پہ قائم رہیں اور اللہ کا دین سکھانے والوں کی صحبتوں میں رہیں، اور اس ذلت اور رسوائی سے اور گمراہ لوگوں کی صحبت سے اور اپنے گمراہ ہونے سے اللہ سے عافیت طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی